سے جو تبوک ہے یہ اتنی مسافت ہے، تو سفر کی طوالت بھی تھی، مال و زر کی فراوانی درکار تھی۔ تو اس وقت مسلمان ذبح علی کا بھی شکار تھے۔ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بٹھایا اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان جہاد کے لیے جا رہے ہیں، مالی تعاون درکار ہے، تو ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق کوشش کرے۔ حضور کا یہ اعلان فرمانا تھا، فقام عثمان، حضرت عثمان کھڑے ہو گئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ میعاد بعیر باخلاصها واقطابها فی سبیل اللہ۔ جناب عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں، ان کے جولے بھی اور ان کے کجاوے بھی پیش کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی اس خدمت کو قبول فرمایا۔ ثم خص علی الجیش، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیب دلائی، مجاہدین کے ساتھ تعاون کرنے کی ترغیب دلائی۔ فقام عثمان، پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ میعاد غیری باخلاصها واقطابها فی سبیل اللہ۔ جناب عثمان بن نورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں 200 بما کے جاؤں کے، بما جولوں کے، بما ساز و سامان کے پیش کرنا اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام نے آپ کی خدمت کو قبول فرمایا۔ ثم خص علی الجیش، تو پھر حضور نے مجاہدین کے لیے تعاون کرنے کی ترغیب دلائی۔ فقام عثمان، تو پھر تیسری مرتبہ بھی حضرت عثمان کھڑے ہوئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ ثلاثہ میعاد بعیر باخلاصها واقطابها فی سبیل اللہ، صلی اللہ فی سبیل اللہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں 300 بما ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو جناب راوی فرماتے ہیں، فَأَنَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، ينزل عن المنبر، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر سے نیچے اتر رہے ہیں، وَهُوَ يَقُولُ، اور حضور فرما رہے ہیں، مَا عَلَىٰ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ هَٰذِهِ، مَا عَلَىٰ عثمان مَا عَمِلَ بَعْدَ هَٰذِهِ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ راوی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول پاک منبر سے نیچے اترتے ہوئے اس حال میں حضور فرما رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کے کسی عمل کا اس سے مواخذہ نہیں ہوگا، عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں دے گا۔ عثمان نے جو عیسار کا معیار قائم کیا ہے، یہ اس کے پہلے اور بعد کے اگر کوئی معاملات ہیں تو ان کے لیے کفارہ بن گیا ہے۔ حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی شرح میں، آپ ارشاد فرماتے ہیں، اب دیکھیے کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان تو کیا تھا 100 کا، 200 کا، 300 کا، ہونا یہ چاہیے تھا کہ 300 اونٹ ہمارے ذہن کے مطابق بنتے ہیں، لیکن جو حضور کی بارگاہ میں جس عدد کو حضرت عثمان غنی نے پکارا، جب 100 کہا تو 100 کو بھی باقی رکھا، جب 200 اونٹ آپ نے کہے تو ان کو بھی باقی رکھا، جب 300 کہا تو ان کو بھی باقی رکھا، 600 کا آپ نے ارادہ فرمایا۔ لیکن پھر آپ نے محسوس کیا کہ شاید مسلمانوں کو اس سے زیادہ ضرورت ہے، آپ نے پھر 950 اونٹ بما ساز و سامان کے پیش کیے، اور اس کے بعد آپ کے دل کو پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو 1000 کے عدد کے تکمیلہ کے لیے، 1000 کے عدد کے تکمیلہ کے لیے آپ نے مزید 50 گھوڑے بھی حضور کی خدمت میں پیش کیے، اور 1000 دینار بھی حضور کی خدمت میں پیش کیے۔ اور جب دینار حضور کی خدمت میں لے کر آئے تو وہاں بھی یہی خوشخبری ہوئی کہ جاء عثمان الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ب1000 دینار فیکم حین جہز جیش الاسرہ فنصرها فی ہجرہ، فرأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلها فی ہجرہ وهو یقول ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قمیص کی آستین میں
1000 دینار چھپا کر لائے اور آ کر اپنی جولی کو حضور کی جولی مبارک میں انگیل دیا. 1000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیے اور راوی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ید اللہ والے ہاتھ جو ہیں ان میں پھیر رہے ہیں، ان دیناروں کو الٹ پلٹ رہے ہیں. اور اس حال میں حضور نے فرمایا کہ عثمان کا کوئی عمل آج کے بعد اسے کوئی نقصان نہیں دے گا. اس پر حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح میں فرمایا، اس کی شرح میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا یہ فرمانے کا مطلب کیا ہے کہ مطلب یہ بنتا ہے کہ جس طرح کسی پرندے کے پر کاٹ کر اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اور وہ اڑ نہیں سکتا، اسی طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے اس اثار پر، اس قربانی پر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر راضی ہوئے کہ حضور نے اپنے نگاہ ختم نبوت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسی توجہ فرمائی کہ جو بشری صفات جو ایک انسان کے اندر ہو سکتی تھی، جو گناہ کی طرف دعوت دیتی ہے، ان سب کو حضور نے اپنی نگاہ سے نکال دیا. اور نتیجہ کے طور پر حضور نے فرمایا کہ چونکہ آج کے بعد عثمان کو ایسا عمل کر ہی نہیں سکے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والا ہو، لہذا حضور نے فرما دیا آج کے بعد عثمان کے کسی عمل کا مواخذہ نہیں ہوگا. تو حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جلیل